बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालूमाल फरमाए, दोनों जहां की खुशियां नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं। एक हाफिज कुरान लड़की का वाकया है जो मस्जिद के इमाम साहब की बेटी थी और उस पर अल्लाह का किस तरह से अजाब होया है आपको इस वीडियो में आखिर तक पता चल जाएगा। आप वीडियो में बने रहें। आपको इस वाकये को सुनने के लिए वीडियो पूरे देखना जरूरी है। आपको पता चल जाएगा किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस लड़की पर अजाब डाला है और उस पर किस वजह से अजाब होया है। मस्जिद में इमाम साहब की वो साहबजादी थी। उसका घर एक छोटे से गांव में मौजूद था। उनके घर से मस्जिद थोड़ी दूर थी। उनके वालिद साहब मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे, तो वो अपने घर में अपनी वालदा के साथ ज्यादातर अकेली होती थी। तो उस घर में एक ऐसी चीज मौजूद थी जो किसी के घर में वहाँ पर नहीं थी, जहाँ पर जिससे इंसान ठंडा पानी पी सके। उसके घर में एक फ्रिज मौजूद था और जो आसपास के घर थे उनके घर में किसी के घर में फ्रिज मौजूद नहीं था। तो जो आसपास के लोग थे उनके घर ठंडा पानी लेने आया करते थे। गर्मी के दिन थे, गर्मी में वो सख्त प्यास की वजह से, गर्मी की वजह से उनके घर से ठंडा पानी या बर्फ लेने आया करते थे। तो जब उनकी वालदा से मांगते तो उनकी वालदा उनको ठंडा पानी या बर्फ जो भी मांगते वो दे देती। मगर उनकी बेटी का ये हाल था कि बेटी अगर होता भी तो मना कर देती कि हमारे घर पे ठंडा पानी खत्म हो गया है, बर्फ भी खत्म हो गया है, तुम्हें रोज का यही काम में आ जाते हो मुंह उठा के, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें इतना शौक है तो अपने घर फ्रिज ला के रखो, हमारे घर पे मुंह उठा के क्यों आ जाते हो? तो वो इसी तरह सबके साथ करती थी। एक बार इमाम साहब घर में मौजूद थे तो उनके घर में एक छोटा सा बच्चा पानी लेने आया। तो उसको मालूम ना था कि मेरे वालिद साहब घर में हैं, तो उसने उसको मना कर दिया, पानी के लिए मना कर दिया छोटे से बच्चे को। तो वो रोता हुआ चला गया। तो फिर दोबारा से उसके वालिद साहब ने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि बच्चे आपको क्या चाहिए? कि मुझे ठंडा पानी चाहिए, गर्मी की वजह से मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो उन्होंने उसको ठंडा पानी दे दिया और अपनी बेटी को आकर कहा ये क्या बदतमीजी करी है आपने पानी के लिए क्यों मना करा है जबकि हमारे घर में पानी बहुत मौजूद है? तो वो कहने लगी कि हमारे घर पे रोज पानी लेने आ जाते हैं, मुंह उठा के रोज आ जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती? अगर इतना ठंडा पानी पीने का शौक है तो अपने घर में फ्रिज मौजूद रखे। तो उनके वालिद साहब कहने लगे पता नहीं अल्लाह ने हमें किसकी वजह से दे रखा है, अल्लाह ने पता नहीं किसकी हमने प्यास ऐसी है बुझी है जिसकी वजह से हमारे घर में ये फ्रिज मौजूद है, जिसकी वजह से हमें भी पानी पीने को मिलता है। तो उनकी बेटी कहने लगी किसी की वजह से क्यों मिलता है, हमें तो हमारी मेहनत के पैसों से हमने फ्रिज खरीदा है। अगर उनको इतना शौक है ठंडे पानी पीने का तो अपने घर में मौजूद फ्रिज रखे, हमारे घर में मुंह उठा के क्यों आ जाते हैं? जब जी चाहे जब आ जाते हैं, रात में आ जाते हैं, दोपहर में आ जाते हैं, शाम में आ जाते हैं, सुबह में आ जाते हैं, हम तो किसी के घर पे कुछ चीज मांगने नहीं जाते। तो वो कहने लगे उनके वालिद साहब की पता नहीं अल्लाह किसको किससे क्या काम निकलवाते, ऐसा नहीं है, हम भी लोगों के घर जाते हैं, वो हमारे घर पानी लेने आते हैं, हम उनके घर कुछ और चीज लेने चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हम भी उनके घर से कुछ न कुछ चीज ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है बेटा। आज तो आपने मना कर दिया, आज के बाद किसी भी को मना नहीं करना है पानी के लिए, ना ही बर्फ के लिए। अगर हमारे लिए थोड़ा सा पानी मौजूद है, वही कोई लेने आ गया, आप पहले उनको दे दो, हम बाद में पी लेंगे, क्योंकि हमारे घर में तो फ्रिज मौजूद है, हम तो बाद में भी पी लेंगे, वो जो लेने आए हैं उनको पहले दे दो। वो कहने लगी ठीक है अब्बा जान, आपने कहा है तो मैं इसी तरीके से करूंगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी अच्छी बात है, आपको मेरे समझाने में समझ में आ गया। तो उनने अपने अब्बा के सामने तो कह दिया कि ठीक है। फिर ऐसी करती गई कुछ दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ उनका फ्रिज खराब हो गया। उनका जब फ्रिज खराब हो गया तो सबको बहुत परेशानी हो गई, गली वालों को भी उनको भी। तो वो ना अपने घर का जो रखा हुआ पानी था वो गर्म पीने लगी, गर्म पानी पीने लगी। कहने लगी हाँ ये गर्म पानी कैसे पिया जाता है, हमें तो आदत ही नहीं है, हमारा फ्रिज खराब हो गया, हमें तो अब पता चला है, वरना हम तो ठंडा पानी पिया करते हैं। तो जब उनका फ्रिज दोबारा से ठीक हो आ गया तो सब दोबारा से आने लगे। फिर उनको कहने लगी तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही है,
اب تو ہمارا فریج خراب ہو گیا تھا، دوبارہ ٹھیک ہو گیا آیا، تم دوسرا منگا لو، تم ہمارے گھر پہ ہی اب بھی آ جاتے ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا اب دے دو، آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ تو اس نے جب تو ان کو پانی دے دیا اور پھر وہ پانی لے کر چلی گئی۔ پھر ایسی 2-4 دن کے بعد چھوٹا سا بچہ پھر سے دوبارہ آیا اور وہ بلبلاتا ہوا دھوپ میں آیا کہ پانی دے دو۔ اس نے پانی کے لیے منع کر دیا، پانی سامنے موجود تھا، جب بھی منع کر دیا اتنا پانی تھا اس دن کہ ان کو پانی کو انہیں ایسی خراب کرا، مگر ان کو دینے سے منع کر دیا۔ تو تبھی ان کا ایک فریج خراب ہو گیا۔ فریج خراب ہونے کے بعد اس نے جو خراب فریج کو ہاتھ لگایا، اس نے کرنٹ اتنی زور سے مارا، اس کی کرنٹ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ تو ان کے والد صاحب کو بلایا کہ آپ کی بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ چھوٹا سا بچہ گیا کہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کو فریج نے کرنٹ مار دیا ہے تو اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے ابھی جب میں آیا تو تب تو ٹھیک تھی، ایسا کیا ہو گیا؟ انہوں نے گھر آ کے دیکھا تو سارے محلے والے گھر میں جمع ہے اور اس کی والدہ رو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، کس کی نظر لگ گئی ہے، یہ تو ٹھیک تھی، پتہ نہیں فریج کو ہاتھ لگایا اور ایک دم سے فریج نے جھٹکا مارا، اس کرنٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ تو گلی کے جو کونے پہ ایک ڈاکٹر تھا اس کو بلایا اور کہا کہ میری بیٹی کو دیکھو۔ تو کہنے لگا کہ کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ، میرے بس بات نہیں ہے۔ تو وہ ایک رکشہ کر کے کسی بڑے ہاسپٹل میں لے کے گئے۔ جب بڑے ہاسپٹل میں لے کے گئے تو کہنے لگے پوری باڈی میں کرنٹ پھیل گیا ہے، اب اس کا بچانا ممکن نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ کچھ بھی کرو، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس کے بنا کیسے رہوں گا، کچھ تو کرو، کچھ تو ایسا علاج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، زندگی دینا نہ دینا وہ اللہ کے اوپر ہے، ہم تو کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ کوشش کرتے رہے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ان کی لڑکی کی طبیعت میں کچھ بھی فرق نہیں آیا، جیسی تھی ویسی رہی۔ 3 دن کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، سب کو خبر لگ گئی انتقال ہو گیا، اس کے والد اور والدہ بہت رونے لگے کہ میری ایک ہی بیٹی تھی، بڑی نیک تھی، بڑی حافظ قرآن تھی، بڑا لوگوں کا دھیان رکھا کرتی تھی، سب کو پانی ایسے شوق سے پلایا کرتی تھی، مگر ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی بیٹی تو پانی کے لیے سب کو منع کرتی ہے۔ گلی والے اپنے من میں سوچنے لگے اس نے ہمیں بہت پریشان کرا ہے، چلو کوئی بات نہیں، اب تو یہ چلی گئی ہے، اب کیا ہم اپنے شکوے کریں، کوئی بات نہیں، ان نے ہمیں پریشان کرا، اللہ اس کا بدلہ اس سے خود لے گا۔ جب اس کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا تو پانی ختم ہو گیا۔ تو عورت آپس میں بات کرنے لگی اتنا سارا پانی رکھا ایک دم کیسے ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ چلو دوبارہ رکھ دو، دوبارہ پانی گرم کرنے کے لیے رکھا، دوبارہ ختم ہو گیا۔ پھر کہا چلو دوبارہ رکھ دو، دوبارہ جب پانی گرم کرنے کے لیے رکھا پھر ختم ہو گیا۔ پھر وہ باہر جا کے مردوں میں کہنے لگی 3 بار پانی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے جنازے کو نلانے کے لیے، مگر تینوں بار پانی ختم ہو گیا ہے، یہ کیا معجزات ہے، یہ کیا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ آپ مسجد کے امام صاحب سے پوچھیے، ان کے والد تو اس حالت میں نہیں ہے کہ ہمیں کچھ سوال جواب بتا سکے، آپ کسی اور سے پوچھیے۔ وہ ایک مسجد میں جاتے ہیں، وہاں امام صاحب آرام کر رہے تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے ہوا ہے، ایک جنازے کو ہم نے نلانے کے لیے پانی گرم کرا ہے، جب بھی پانی گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ایسا واقعہ تو میں نے پہلی بار سنا ہے، آپ مجھے بتائیے کہاں ہے اور کس طرح ہے، میں چل کے دیکھتا ہوں۔ تو جب آتے ہیں تو ان کی والد اور والدہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کرا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایسا عذاب دیا ہو؟ کہ نہیں، ایسا تو کوئی گناہ نہیں کرا، ہماری بیٹی تو بہت نیک تھی اور سب جانتے ہیں، سب اس کی گواہ ہیں۔ تو سب خاموش رہے کہ اب ہم کیا بتائیں، کسی نے کچھ نہ کہا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ چلو دوبارہ سے پانی گرم کرنے کے لیے رکھو۔ تو دوبارہ سے رکھا، وہ دوبارہ ہی ختم ہو گیا۔ جب یہی ہوا تو کہنے لگے اسی طرح اس کو دفنا دو۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، اسی طرح کیسے دفنا سکتے ہیں، بنا غسل دیے کیسے دفنا سکتے ہیں۔ پھر ان سے گاؤں والوں سے جو گلی محلے میں تھے ان سے پوچھنے لگے آپ کو کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جس کا آپ کا دل دکھا ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے اس پہ اس طریقے کا عذاب رکھ دیا ہو؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ہمیں تو کچھ ایسی بات نہیں کہی ہے۔ پھر امام صاحب نے دوبارہ سے پوچھا اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہو تو آپ بتا دو، ضرور کچھ نہ کچھ تو بات ہے، بنا بات کے تو یہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو سب کہنے لگے ہمیں پانی کے لیے ہمیشہ سے ہی منع کرتی تھی،
اگر بچے بھی چلے جاتے جب بھی، بڑے چلے جاتے جب بھی، اگر ان کی والدہ ہوتی وہ دے دیتی، اگر ان کے والد ہوتے وہ بھی پانی کے لیے کبھی نہیں منع کرتے، مگر اگر جب بھی ان سے کہتے یہ ہمیشہ بچوں کو، بڑوں کو، سب کو صاف سے منع کر دیتی کہ ہمارے گھر پانی نہیں ہے، اپنے گھر فریج رکھو اور پانی پی لو۔ تو وہ کہنے لگے امام صاحب اللہ نے کیا پتہ اسی طرح کا ان پر عذاب رکھا ہو۔ تو ان سے کہنے لگے آپ ان سب کو معاف کر دو۔ سب سے کہا معاف کر دو، سب نے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا۔ تو پھر کہا کہ دوبارہ سے پانی رکھو گرم کرنے کے لیے۔ دوبارہ سے پانی رکھا گرم کرنے کے لیے، تو پانی کہیں ختم نہیں ہوا، جیسے جتنا رکھا تھا اتنا ہی پانی رہا۔ پھر دفنا دینے کے لیے لے کے چلے میت کو، تو کیا جب قبر کھودی تو قبر کو اتنی بڑی کشادہ کھودی، وہ تنگ ہو جاتی، وہ چھوٹی ہو جاتی بار بار، تو اس کو کشادہ کھولتے وہ تنگ ہو جاتی، بار بار اس کو کشادہ کھولتے مگر وہ بار بار تنگ ہو جاتی۔ قبر کھودتے کھودتے جب پریشان ہو گئے تو کہنے لگے یہ کیا معجزات ہے، یہ کیا معجزات ہے، دوبارہ سے یہ کیا ہونے لگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی نے کوئی اب ایسا گناہ تو نہیں کرا جس کی وجہ سے اس قبر پہ بھی ہو رہا ہو، یہ قبر تو بار بار ہم اتنی بڑی کھودتے ہیں اور چھوٹی سی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگے پتہ نہیں، ان سے ہی پوچھو، میری بیٹی میرے لیے تو بہت قابل عزت تھی اور وہ ہماری بہت خدمت کیا کرتی تھی اور وہ ہماری فرما بردار بیٹی تھی، اب ہمیں نہیں پتا اب یہ کبھی کسی اور وجہ سے ہو رہا ہو۔ وہ کہنے لگے ہم کبھی ان کے گھر جاتے تو ہمیں باہر سے ہی بھگا دیتی، کبھی اندر نہیں آنے دیتی۔ تو کہنے لگے چلو ان کو معاف کر دو، دوبارہ سے معاف کر دو۔ انہوں نے دوبارہ سے کرا کہ اللہ ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس کو دفنا دیا۔ اس کو دفنانے کے بعد اپنے گھر کی طرف سب روانہ ہونے لگے، واپس آنے لگے۔ تو ایک دن ایک خواب میں دکھا کہ وہ پانی کے مارے بہت تڑپ رہی ہے۔ اس کے والد صاحب کو خواب میں دکھا کہ پانی کے مارے بہت تڑپ رہی ہے، وہ پانی پانی کر رہی ہے مگر اس کو پانی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ پانی کے مارے، خشک کے مارے بہت تڑپ رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ والا خواب دیکھا تو انہوں نے سب گاؤں والوں کو بلا کر، گلی محلے والوں کو بلا کر سب کو بھرپور جتنی بھی پیاس تھی سب کو ٹھنڈا پانی پلایا۔ جب سب کو ٹھنڈا پانی پلایا اور کہا میری بیٹی کو دوبارہ سے معاف کر دو، انہوں نے دوبارہ سے معاف کر دیا۔ پھر ان کو اگلا دن اور خواب دکھا تو ان کہنے لگے کہ میری بیٹی ایسے پانی کو پی رہی ہے، ایسی خوش ہے کہ جیسے نہر جاری ہے۔ تو کہنے لگے ان کی وجہ سے انہوں نے معاف کر دیا، میری بیٹی پر جو عذاب تھا وہ بھی ہٹ گیا۔ تو اسی طرح ہم کسی اور کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی دینے سے پہلے اللہ ہمیں 70 گنا زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں اگر ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود ہے اور سامنے والا انسان ہم سے لینے آ رہا ہے تو ہمیں کبھی منع نہیں کرنا چاہیے، کیا وہ تھوڑی ہو، آدھی اپنے لیے رکھو، آدھی اسے دے دو، کبھی کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور پانی ایک ایسی نعمت ہے، اگر کوئی راہ چلتا انسان بھی آپ سے مانگے تو اس کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔